بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے ناظرین کرام کے لیے میں جو جادو، جنات، سحر، آسیب کے اندر مبتلا ہیں اور اس کے علاج کے لیے وہ معلومات لینا چاہتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، کوشاں ہیں، سر پٹ دوڑ رہے ہیں اور جنات کا علاج نہیں ہو پا رہا، ہمارے ایک پراسرار شاہ صاحب ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، وہ جنات کے پیدائشی دوست ہیں۔ انہوں نے اپنی پیدائش کے بعد سے لے کر جب ہوش سنبھالا تو جنات کے ساتھ ہماری خانقاہ پر، آستانے پر اور ہمارے ساتھ بڑا سفر کیا، جنات کے بڑے بڑے کیسز دیکھے، جنات کو مرد انسانوں کے روپ میں، عورتوں کے روپ میں، چڑیلوں کے روپ میں، جانوروں کے روپ میں، کتے کے روپ میں، سانپوں کے روپ میں، بندروں کے روپ میں، ریچھوں کے روپ میں، بدمانس کے روپ میں، چیلوں کے روپ میں، بلیوں کے روپ میں، مختلف روپوں میں، اور وہ فوراً پہچان جاتے۔ بچے کے روپ میں، کئی بچے جنات کے روپ میں، جناتی ہیں جنات، لیکن بچوں کے روپ میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ گجرات میں ایک مدرسہ ہے، ہمارے پیر بھائی ہیں، تو وہ ہمارے حضرت صاحب کے خلیفہ تھے، تو ان کی درسگاہ کے اندر جب ہم جاتے تو کبھی ادھر وہ جنات پڑھ رہے ہوتے، لیکن وہ مختلف لڑکوں کی شکلیں بنا کر علم حاصل کرتے۔ یہ کچھ خاص باتیں جو ہر ایک نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اگر ہر کوئی دیکھ سکے، ہر کوئی سمجھ سکے تو پھر خاص اور عام میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس پر بڑی بڑی تحقیقات جاری ہیں اور آج سائنس بھی اس پر بڑی بڑی تحقیق کر رہی ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے سائنسدان اس پر تحقیقات کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی اس کے اوپر موویاں وہ پکچرائز ہو رہی ہیں، بڑی بڑی وہ فلمائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر موویاں بنائی جا رہی ہیں جنات کے اوپر۔ اور ان کے وجود سے کئی 4 جماعتیں، 2 جماعتیں پڑھے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں نہیں جنات کچھ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور کئی کہتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے، وہ جادو کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ان دونوں کا انکار ہی کفر ہے۔ سورت الجن باقاعدہ طور پر قرآن کریم کے اندر، قرآن حکیم کے اندر ایک پوری سورت جنات کے نام پر ہے، وہ سورت نازل ہوئی ہے، سورت الجن۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری سورت البقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے جنات کا، اور سورت الرحمن کے اندر جنات کا ذکر ہے، جادو کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن کریم کے اندر، فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو ان چیزوں کا انکار کرنا، ایک بہت بڑے شیخ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا جادو، جنات اور یہ جو آسیب اور سحر ہے تو یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کے آگے اسی وقت میں نے کہا حضور قرآن کریم منگوائیے، تو انہوں نے قرآن پاک منگوایا، تو میں نے ان کو ایسے کھول کے میں نے کہا یہ دیکھیے جنات کے اوپر باقاعدہ طور پہ سورت نازل ہوئی ہے، سورت الجن، آپ اس کو پڑھیں اور ابتدائی آیات کو پڑھیں، زیادہ دور نہ جائیں، ابتدائی آیات کو پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کی پوری جماعت آئی ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنی اپنی برادری اور خاندان کو اور خیش قبیلے کو آگے جا کے دعوتیں دی جنات نے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے قرآن سنا اور قرآن سن کر ہم مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ایک صحابی ہیں، میں کسی وقت میں ان کے بارے میں بتایا بھی تھا اور پھر کبھی بتاؤں گا، آج وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ تو اس صحابی کو جن نے شہید کر دیا، حضرت چند پیر صاحب، اس صحابی رسول کو جنات نے شہید کر دیا۔ تو جنات کے واقعات جو ہیں، ہاں جی، اس پر میرا بیان بھی بڑا وہ بیان اس پر جاری ہوا، وہ بیان بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے پوری کتاب مرتب فرمائی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، اور ہماری یہ کتاب آئینہ فتوحات آپ کے سامنے ہے۔ آئینہ فتوحات کے اندر بھی
گاہے بگاہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہار سیفیہ کے اندر اس کے توڑ کا، اس کے علاج کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 میں، جلد نمبر 2 میں، جلد نمبر 3 اور 4 میں اس کے علاج جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں، اور عین فتوحات کے بہت سارے اوراق اس کے علاج پر وہ دلالت کرتے ہیں، گواہ بین ثبوت ہیں جنات کے حوالے سے۔ تو آج جو مجھے چاند پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے حوالے سے برکتی دھونی، جو آپ دھونیاں جلاتے ہیں وہ کیا ہیں، تو بھائی وہ اس کے جنات کی جب ہم حاضری کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف طرح کی دھونیاں دی جاتی ہیں۔ جس طرح کے جنات ہوتے ہیں، جس طرح کا کیس تگڑا ہوتا ہے، ویسے اس کا علاج بھی تگڑا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ اس میں لبان کی عود کی دھونی دی جاتی ہے، اور اس میں سندل کی دھونی دی جاتی ہے، مشک نافہ کی دھونی بھی دی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو افسنتین ہے اس کی دھونی بھی دی جاتی ہے، کیونکہ پراسرار جنات جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک کے سامنے نہیں آتے۔ عالم جنات میں جو ان کی حاضریاں ہوتی ہیں، ان کی مجالس ہوتی ہیں، اور ان کا جو ظاہر ہونا اور دوسروں کی نظروں میں آنا اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا، اور پھر پس پردہ یعنی کہ کسی مریض کے اندر رہ کر جب وہ گفتگو کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور اپنے اپنے معاملات بتاتے ہیں، تو ایسے حالات میں جو لوگ بغیر دھونی کے اس طرح سے عمل کرتے ہیں وہ عمل ان کے ناقص ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ چند دنوں بعد جنات پھر آ جاتے ہیں، اور مریض کو زیادہ وہ ستانے لگتے ہیں، زیادہ تنگ کرنے لگتے ہیں، زیادہ پریشان کرنے لگتے ہیں، زیادہ نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ برکتی دھونیاں ہمارے مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یہاں سے ملتی ہیں، اور پھر خاص طور پہ ان کے اوپر ہم اپنا عمل کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں۔ وہ دھونیاں ہم ایسے نہیں دیتے، ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ پڑھائی کی جاتی ہے، اور وہ پڑھائی کر کے پھر ان دھونیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ برکتی دھونی جو ہے اگر آپ منگوانا چاہیں اور اس کو اپنے گھر میں اس برکتی دھونی کو دکھانا چاہیں تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے آپ وہ منگوا سکتے ہیں۔ جو نمبر ہم نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتائے ہیں ان نمبروں پر آپ رابطہ کر لیں کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لیے، اور اپنے روحانی امراض اور بیماریوں کے علاج کے لیے اور نجات کے لیے آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ ہمارے فون نمبرز ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ فون نمبرز نوٹ فرما لیں۔ ہمارا سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے 0309 9078 دوسرا نمبر ہے ہمارا 0307 7869280، یہ ہمارے چاند پیر صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے ہمارا ہمارے پیر بابو جی سرکار صاحب کا، وہ نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 0301 405649، اور چوتھا نمبر ہے 0305 4480 یہ ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا نمبر ہے، تو اس کو بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہمارا سیکشن اس پر جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گا۔ اس سیکشن میں ہم زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آپ تک انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ جنات کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں، اور ان کی جو علامتیں نشانیاں ہیں وہ کیا کیا ہیں، تاکہ عوام الناس تک زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنس پہنچے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو ہم ناد علی شریف کے حوالے سے اس کی حاضری جو وہ یقینی بناتے ہیں ناد علی شریف سے، اور پھر آیت الکرسی سے۔ تو آیت الکرسی کا عمل وہی پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے اس کا چلہ کیا ہو۔ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا چلہ جس نے کیا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل رابطے میں ہو، تو جو لوگ سن سنا کر اس طرح سے دم کرتے ہیں وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود پکڑے جاتے ہیں اور خود ان کے اوپر وہ اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ جو جنات اور شیاطین اس مریض میں سے نکلتے ہیں وہ اس طرح کے جو نیم معالج ہوتے ہیں، نیم عامل ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ وارد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم، نیم ڈاکٹر خطرہ جان، تو اسی طرح نیم عامل خطرہ جان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے محبین و مخلصین جڑے ہوئے ہیں، جن کو اجازتیں ہیں، وہ ایران ہے، عراق ہے، ہندوستان ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، اور عراق کے اندر الحمدللہ، UAE کے اندر، اور بہت سارے ممالک کے اندر جنہوں نے اللہ کے کلام کے چلے کیے ہیں،
کلام الہی کے، سورہ یاسین مبارکہ کے، سورہ مزمل شریف کے، آیت الکرسی کے، چہار کل کے، سورہ ملک کے، اور اس طرح سورہ جن کے جنہوں نے چلے کیے ہوئے ہیں، ان کو پھر ہم باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جن کو باقاعدہ اجازت دیتے ہیں ان کی روحانی سرپرستی بھی کرتے ہیں، تاکہ وہ امت کی بھلائی کے لیے اور مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ کر بھلا، ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔